جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائس آف جرمنی اردو سروس کے ناظرین کی خدمت میں عباس انور اور عرفان احمد خان کا سلام پہنچے. ناظرین، آج پاکستان میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی 13ویں برسی منائی جا رہی ہے. بے نظیر پاکستان کی مقبول سیاسی لیڈر تھیں اور ہیں. ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو بھی ملک کے مقبول سیاسی لیڈر تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی سیاست کو زوال پذیر ہوتے بھی دیکھا. اگرچہ ذوالفقار علی بھٹو کی موت کو ملک کی تاریخ کا عدالتی قتل کہا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھٹو صاحب کی اپنی غلطیوں اور بعض غلط فیصلوں کی وجہ سے ملک میں وہ سیاسی تحریک شروع ہوئی جس سے پیپلز پارٹی پر زوال آنا شروع ہوا. اس کے برعکس بے نظیر بھٹو اپنے سیاسی عروج کے زمانہ میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں. آج کل کی سیاست میں یا آج کل کے سیاسی فضا میں یا ماحول میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کی آخری عوامی سیاسی رہنما تھیں. ان کی برسی ہر سال منائی جاتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ برسی پر جمع ہونے والے سیاسی عقیدت مندوں کی تعداد میں ہر سال کمی آ رہی ہے. اس کی ایک وجہ پیپلز پارٹی میں قیادت کا بحران ہے، جس کی طرف بے نظیر صاحبہ نے بھی توجہ نہ دی. بے نظیر کی سیاسی بصیرت، انظامی صلاحیت اور عالمی سیاست پر گرفت کا جائزہ لینے کے لیے آج ہمارے ساتھ بے نظیر کے ساتھ بحیثیت ملٹری سیکرٹری کام کرنے والے ملک کی نامی گرامی شخصیت اور نون لیگ کے سینیٹر جناب لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بے نظیر کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. جی جنرل صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم ہے. بالکل. آپ کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں، اور جو گزشتہ پروگرام ہم نے آپ کے ساتھ کیا تھا اس کے لیے بھی میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بہت کثرت کے ساتھ دیکھا گیا اور بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر رائے دی ہے. پوری دنیا سے ہمیں اس پہ رائے آتی رہی. بعض میں نے آپ کو بھجوا دی تھی، لیکن ابھی بھی کوئی نہ کوئی جو دیکھتا ہے بعد میں اپنی رائے جو ہے وہ بھجوا دیتا ہے. بہرحال آپ کے ہم ممنون ہیں کہ آپ نے پچھلی دفعہ بھی ایک دلچسپ پروگرام پیش کیا، اور آج بھی امید ہے کہ بے نظیر صاحبہ کے حوالے سے ہم ایک اچھی گفتگو کر سکیں گے. آپ کب سے کب تک جو ہے ملٹری سیکرٹری رہے بے نظیر صاحبہ کے، اور آپ کا رینک کیا تھا اس وقت؟ دیکھیں، میں ایک تو وائس آف جرمنی اردو سروس کا بہت ممنون ہوں کہ آپ مجھے یہ موقع عطا کرتے ہیں جہاں میں اپنی معروضات بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس وہ پیش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امانت ہے قوم کی جس کو دیانتداری کے ساتھ کنوے کرنا چاہیے. پہلا پروگرام آپ کا سٹیل مل کے تھا، میں نے اس کے اوپر بڑی ایک خلوص کے ساتھ اپنی گفتگو کی. دوسرا، ابھی آپ یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر مجھے کہا تو میں اس کو ایک اعزاز سمجھتا ہوں. دیکھیں، میں 1993 کے شروع میں بریگیڈیئر تھا گجرانوالہ میں، ایک انفینٹری بریگیڈ کمانڈ کر رہا تھا. تو اچانک جی ایچ کیو سے ایک سگنل آیا جس میں 3 بریگیڈیئرز کو کہا گیا کہ ان کا انٹرویو کریں گے پرائم منسٹر. اس وقت معین قریشی تھے جو کہ ایک عارضی حکومت کے لیے 3 مہینے کے لیے آئے تھے، جو انٹرم گورنمنٹ جس کو. تو ہم تین لوگ گئے. معین قریشی صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے انٹرویو کیا اور مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ ملٹری سیکرٹری کی ڈیوٹی کریں گے. تو میں نے 3 مہینے ان کے ساتھ کیا، اور میں سامان باندھ کے بیٹھا ہوا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی میں
یہ ختم کروں گا تو پھر اپنی ڈیوٹی پہ، چونکہ جو نئے پرائم منسٹر آئیں گی یا آئے گا وہ اپنے چوائس کے مطابق اپنا ملٹری سیکرٹری لے گا، تو یہ نیچرل بات تھی. لیکن جب بے نظیر بھٹو جیت کے آئیں تو میں نے ان کو کہا جی کہ میں ابھی چاہوں گا کہ آپ اپنی پسند کا ملٹری سیکرٹری لے لیں. میں تو معین قریشی صاحب نے سلیکٹ کیا تھا. تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ 1 مہینہ میرے ساتھ کام کریں، ان دی مین ٹائم میں جی ایچ کیو سے پینل منگاتی ہوں اور اس میں سے پھر انٹرویو کریں گے. تو 1 مہینہ جو میں نے وہ لگایا تو میرے لیے گریٹ آنر تھا کہ ایک ایسی لیڈی کے ساتھ جو ویری ویل ایجوکیٹڈ تھی، انٹلیکچولی بڑا ان کا اپنا ایک سوچ تھی، بڑی سپیریئر تھی. اور وہ جب 1 مہینے میں نے اپنا پورا زور لگا کے ان کو فلی بریف کر کیا ہر کام کے اوپر، اور وہ میرے اوپر تکیہ بھی اس طرح کا کرتی تھی. تو 1 مہینے کے بعد انہوں نے جی ایچ کیو کو کہا کہ جی میں نے اسی بریگیڈیئر عبد القیوم کو ہی اپنا ایم ایس رکھنا ہے ملٹری سیکرٹری. تو میں پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پاس گیا. میں نے کہا میڈم اگلے سال 94 کے بگننگ میں میرا پروموشن ہے، تو میں جب میجر جنرل بن جاؤں گا تو میرا دل ہے میں سولجرنگ کروں، جو میرا ایک پروفیشن ہے. تو ادھر میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں آپ کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ آر یو شائی آف ورکنگ ود اے لیڈی ایز اے جنرل؟ میں کہ نہیں میڈم ایسی بات نہیں ہے، میرے لیے بہت اعزاز ہے. اور آپ بڑی کونا مشق پالیٹیشین ہی نہیں ہے، آپ ایک انٹلیکچولی بھی بڑی سپیریئر پرسن ہے. تو مجھے آرڈر ملا جی ایچ کیو کی طرف سے کہ نہیں آپ نے ساتھ رہنا. 3 سال پھر میں نے ان کے ساتھ گزارے. اینڈ ریئلی آئی ٹیل یو، اللہ ان کو مغفرت کرے، میں نے بہت کچھ سیکھا. تو میں یہ آپ کے پہلے کوشچن کا ہے، اور اگر آپ کا اور کوئی کوشچن ہے تو میں پھر بتانا چاہوں گا. یہ ہے کہ جو ملٹری سیکرٹری ہوتا ہے یہ وزیر اعظم کی پرسنل خواہش ہوتی ہے یا اس کا طریقہ کار کیا ہے، یا ملٹری سیکرٹری کا فیصلہ جو ہے جی ایچ کیو سے کیا جاتا ہے کہ ملٹری سیکرٹری جو ہے فلانے کے ساتھ فلانا آدمی ہے؟ دیکھیں صحیح پروسیجر تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر یا جو ہے پرائم منسٹر کا سیکریٹریٹ وہ لکھتا ہے جی ایچ کیو کو کہ ہمیں ایک ملٹری سیکرٹری چاہیے بریگیڈیئر کے رینک کا یا جنرل کے رینک کا. تو وہ ایک پینل بھیج دیتے ہیں. اس پینل کی پھر انٹیلیجنس سروسز والے کلیئرنس کرتے ہیں کہ ہماری کلیئرنس ہر سال ہوتی رہتی ہے، چونکہ آلدو ہم فوج میں آتے بھی ہیں تو کلیئرنس ہوتی ہے، لیکن یو نیور نو کہ کس سٹیج کے اوپر کہاں کوئی بندہ کمپرومائز ہو جائے، کہیں کوئی بندہ انتہا پسندی کی طرف چلا جائے، کہیں اس سروس کے درمیان اس نے کوئی غلطی کی ہو جو کہ مارل ٹرپیچوٹ پہ آتی ہو، تو اس کو سینسٹیو پوسٹ پہ نہیں بھیجا جا سکتا. تو ہر سال ہماری وہ ہماری پہلے آئی ایس آئی کلیئرنس کرتا ہے. اس کے بعد 3 کا پینل آتا ہے، اس میں پرائم منسٹر آرڈینریلی انٹرویو کرتا ہے، اور اس میں جی ایچ کیو کی ایک اپنی پریفرنس بھی لکھی ہوتی ہے کہ ہم ریکمینڈ کریں گے کہ یہ 2 نمبر یا نمبر 1 یا 3 نمبر. تو اس میں پھر پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی مرضی شامل کر کے تو ان کو ساتھ لگا لیتے ہیں اور پھر کام شروع ہوتا ہے. جی ایم ایس جو ہے چونکہ یہ پولیٹیکل پوسٹ نہیں ہوتی، یہ ایک ملٹری کا نمائندہ ہے جو کہ پہلے پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. یہ صرف جو ریاست کے عہدے ہیں مثلا صدر یا گورنرز ان کے ساتھ ملٹری سیکرٹری تھے. یہ جب بھٹو صاحب پریزیڈنٹ تھے تو ان کے ساتھ ہمارے ایک جنرل امتیاز تھے جو ملٹری سیکرٹری تھے. تو ان کا کام اتنا اچھا تھا، جنرل امتیاز بھی اللہ انہیں بخشش کرے فوت ہو گئے، کہ وہ آؤٹ سٹینڈنگ تھے، ایک ایویٹر بھی تھے، ہیلی کاپٹر بھی اڑاتے تھے. تو بھٹو صاحب نے کہا نہیں یہ میرے ساتھ ایم ایس ہی رہیں گے جب میں پرائم منسٹر. تو پھر امینڈ کرنے پڑے رولز اور یہ آتھورائز کیا گیا کہ پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ایک آرمی کا بندہ ملٹری سیکرٹری ہوگا اور 3 اے ڈی سیز ہوں گے، ایک نیوی کا، ایک آرمی کا، ایک ایئر فورس کا. تو اس طرح پھر ہم ان کے ساتھ چلتے رہے. ویسے ملٹری سیکرٹری کے کام کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں ایک تو پرائم منسٹر کے ٹائم کی مینجمنٹ کرتا ہے ملٹری سیکرٹری. نمبر 2 آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے سیکیورٹی کے آسپیکٹس کو ٹائی اپ کرتا ہے. پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا وہ انچارج ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں کوئی چیز ایسی نہ ہو جو، تو وہ مطلب ٹائم مینجمنٹ بیسیکلی پروٹوکال، گیسٹ کو وقت سے ریسیو کرنا، ان کو ملانا، ان کو پھر فارغ کرنا، ان کے پروگرام بنانے، بیرونی دوروں پہ پرائم منسٹر کے ساتھ رہنا اور اندرونی دوروں کے اوپر بھی. لیکن جو ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس پہ بے نظیر بھٹو واز ویری کائنڈ
میں ان کو کہتا تھا میڈم یہ آپ کا پولیٹیکل سیکٹری کرے, تو وہ پھر مس نہید کو بٹھا لیتے تھے اپنے اس پروگرام میں, تو میں فارغ ہو جاتا تھا, تاکہ یہ پولیٹیکل لوگوں کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے, وہ اپنا وہ کرتے ہیں. تو اس طرح یہ ڈیوٹی ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ خواہ معین قریشی صاحب تھے پرائم منسٹر, جو کہ ورلڈ بینک کے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے پہلے, اور وہ امریکہ بیس تھے, اور وہ آئے تھے اور انہوں نے بڑا اچھا اکانومی پہ کام کیا, یا بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی. یہ مجھ سے بہت سے چیزیں پوچھتے تھے کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں, اور یہ اللہ کا کرم ہے اور اس غفور الرحیم کی دعا ہے کہ میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی بہت سی چیزیں, جب یہ وار گیمز پہ جانا ہو ادھر ادھر, تو نقشوں پہ میں ایکسپلین کر دیتا تھا کہ یہ بگ سیناریو ہے, اس میں یہ اسٹریٹجک کنسیڈریشنز ہے, یہ ریجنل سچویشن ہے, اس کے اندر ہماری پوزیشن کیا ہے, اور ہماری جو ہائر ڈائریکشن آف وار ہے پاکستان کی, اس کے کیا لوازمات ہیں. تو وہ کر کے تو بندہ سیکھتا بھی ہے بہت کچھ. پھر پرائم منسٹر کے بہت سے انٹرویوز ہوتے تھے ٹائمز میگزین, دی نیوز کے ساتھ, انٹرنیشنلی امریکہ گئے تو امریکن سینیٹر سے گفتگو تھی, تو وہ کئی دفعہ مجھے کہتی تھی آپ بیٹھے, اور ساتھ مجھے کارڈز کے اوپر میں نے نوٹس بنائے ہوتے تھے, تو وہ پرائم منسٹر کو ہم فیڈ بھی کرتے تھے. لیکن بے نظیر بھٹو اتنی خود کو نہ مشق تھیں اور ویل ریڈ تھیں, اور جو ان کی ایکسٹمپور گفتگو ہوتی تھی, وہ جو کوشچن آنسر کا سیشن ہوتا تھا, وہ بڑا امپریسو تھا. میں 3-4 دفعہ ان کے ساتھ یو این ہیڈ کوارٹر میں گیا, ہم اکٹھے جب گئے بل کلنٹن کو وائٹ ہاؤس میں ملے, یہ آپ فوٹو دکھا رہے ہیں 10 ڈاؤننگ سٹریٹ میں جان میجر صاحب کو ملے, اور اسی طرح دنیا کے سارے بادشاہوں کے ساتھ, جو چائنیز پریزیڈنٹ, ایک دفعہ یہ ہوا کہ چائنیز پریزیڈنٹ سے جیونگ سے مل رہے تھے, تو چائنیز پریزیڈنٹ نے کہا کہ میڈم پرائم منسٹر نو آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو ون اینڈ ون. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس وقت وہاں جو ہمارے فارن منسٹر تھے, جو فارن سیکٹری تھے, جو ایمبیسڈر تھے, ان کو بے نظیر نے کہا آپ چلے جائیں, دونوں سائڈوں سے نکل گئے. بٹ دین شی ٹولڈ دی پریزیڈنٹ, شی سیڈ I want to retain my military secretary, General Abdul Qayyum. So he said, yes, most welcome. So it was only me and the interpreter. تو اس طرح یہ بڑا اعزاز تھا. یہ جو فوٹو آپ دکھا رہے ہیں, یہ میں بریگیڈیئر سے میجر جنرل وہاں ہی بنا 94 میں. تو بے نظیر بھٹو واز کائنڈ, انہوں نے کہا کہ جنرلز کے رینک میں آپ کے شولڈرز پہ لگاتی ہوں. تو وہ ایک ہسٹورک فوٹو تھا جو یہ تھا. تو یہ اس وقت تو ان کا ایک بڑی اچھی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, اور اس میں میرے لیے بہت لرننگ تھی زیادہ. چلیں اسی واقعات کو آگے لے چلتے ہیں کہ آپ نے ان کو کیسا پایا پولیٹیکل لائف میں اور ایڈمنسٹریشن میں, یا اپنے کولیگز کے ساتھ اور انٹرنیشنل پالیٹکس وغیرہ کے اندر کوئی ایسے واقعات جو دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں, وہ جب فرسٹ ٹائم 80s میں بنی, 88 میں پرائم منسٹر, تو ان کو تجربہ بالکل نہیں تھا. آبویسلی دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرئنس, اور اس وقت ان کے ساتھ کمپیٹنٹ لوگ تھے لائک جنرل نصیر اللہ بابر, وہ ان کے چیف آف سٹاف تھے, اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے ٹیم جو پچھلی لگائی ہوئی تھی وہ ان کو گائیڈ کرتے رہے. تو وہ ٹینیور 2-2.5 سال کا ان کا گزر گیا, لیکن میننگ فل کنٹریبیوشن نہ ہو سکی. سیکنڈ ٹینیور میں 93 میں جب یہ آئیں اکتوبر میں, تو کافی چینج تھی, اور اللہ کا یہ کرم تھا کہ پھر انہوں نے ٹیم کو اور بیٹر بھی بنایا, اسپیشل اسسٹنٹ رکھے. بے نظیر بھٹو کا ایک تو انٹلیکٹ لیول بڑا اچھا تھا, دین فارن ایکسپوجر تھا آف فارن یونیورسٹیز اینڈ یہ وہ, پھر ان کو ریڈنگ کا شوق تھا, پھر رائٹنگ کا بھی شوق تھا, بیکاز کئی سپیچز وہ خود اسکربل کرتی تھی, اور کئی جگہ پہ اور ان کو نیک ہوتا تھا کہ مختلف جگہوں سے سپیچز لکھا کے ان کو اکٹھا کر کے مجھے دیتی تھی, ہم ٹائپ کراتے تھے, پھر وہ اس کو دیکھ کے ریہرس بھی کر لیتی تھی, اور یونائٹڈ نیشن کی سپیچ ہو یا کہیں بھی ہو. تو ایک تو وہ تھا. جہاں تک ان کے مسائل جو تھے نا وہ بڑے تھے. مثلا MQM کا مسئلہ تھا کراچی میں, بڑی بوری بند لاشیں آ رہی ہوتی تھیں, یہ وہ. ایک بھائی ان سے ناراض تھا, میر مرتضیٰ کا ایک مسئلہ تھا. ملک کے اندر گورننس کے ایشوز تھے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, آل سیڈ اینڈ ڈن, بینگ اے لیڈی اور ان اے کنٹری لائک پاکستان, تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز کو, اینڈ فرسٹ پرائم منسٹر, آپ یہ دیکھیں کہ مسلم دنیا, پاکستان کی نہیں بلکہ مسلم دنیا کے 57 کنٹریز کے اندر, تو انہوں نے ویمن ایمانسیپیشن پہ کام کیا, ویمن پولیس اسٹیشن بنائے, ویمن بینک بنائے, ویمن کو آگے لانے کی کوشش کی.
ان ایڈیشن ٹو دیٹ انہوں نے اپنے طور کے اوپر جو بھی کنٹریبیوشن کر سکتی تھی انٹرنلی بھی کی, اور دوسرا جو ان کا پرسنل بیہیویئر تھا وہ بڑا ایک اچھا تھا, اس لیے کہ جو ورکرز تھے وہ جب آ کے کوئی رونا دھونا کرتا تھا تو فوری طور پہ اس کی بات مان لیتی تھی. تو میں ان کو بتاتا تھا کہ یہ کئی لوگ تو جینوئنلی ڈیمانڈ کرتے ہیں, کئی لوگ ایسے ان کو پتہ ہے کہ آپ نرم دل ہیں. تو بہرحال ورکرز کو باقاعدہ ٹائم پی ایم ہاؤس میں ہوتا تھا کہ 3 مہینے کے بعد ورکرز کو بلانا ہے, ان کو پکوڑے چائے اور کوئی جلیبی شلیبی, وہ خوش ہو جاتے تھے فوٹو کھینچ کے. پھر جو ڈویژنز کے ایم این ایز ایم پی ایز ہوتے تھے ان کو بلاتے تھے. پھر کانسٹیچوئنسی کا ایک پروگرام رکھا تھا, وہ میں نے بنایا ہوا تھا, وہاں اس میں جاتے تھے, دیہاتوں میں جاتے تھے. تو آئی تھنک اٹ واز اے ہولسم. وہ کہتی تھی ان مائی ایوری پولیٹیکل بون دیر از پالیٹکس. تو یہ ان کا پیشن تھا. دیٹ از ہاؤ اٹ وینٹ. تو یہ جو ورکرز کو بلاتے تھے, یہ چناؤ ہوتا تھا پیپلز پارٹی میں, یا ہر ورکر جس کو کوئی مسئلہ تھا وہ ایزیلی پرائم منسٹر کو اپروچ کر سکتا تھا؟ یا دیکھیں اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ جس ورکر کو بھی پرابلم ہو وہ اپروچ کر سکے. لیکن ہوتا یہ تھا کہ پارٹی کی جو آرگنائزیشن ہے وہ ارینج کرتی تھی کہ آج پنجاب سے, فیصل آباد ڈویژن سے جو ورکر ہمارے کی پوسٹ ہولڈرز ہیں وہ 25 ہیں 50 ہیں, وہ آئیں گے. اگلے دن بلوچستان سے آئیں گے, اگلے دن خیبر. تو جو پارٹی کے صدور ہیں ان صوبوں کے, اور ان کے نیچے جو آرگنائزیشن ہے وہ پک اپ کرتی تھی اور وہ لوگ آتے تھے. تو اس طرح کر کے, اور جو ایم این ایز ایم پی ایز آتے تھے وہ ان کے پرابلمز ہمیں بتاتے تھے, اور وہ پرائم منسٹر ساتھ بٹھا لیتی تھی اسٹاف افسرز کو, ان کو بتاتی تھی اور وہ ہوتا تھا. تو دیٹ واز اگین ویری ویل, شی واز ویری ویل آرگنائزڈ, رائٹ آن ٹائم, رائٹ آن ٹائم. صبح 10 بجے ہم پہلی اپائنٹمنٹ ہوتی تھی, تو 9:55 پہ ہم پہلا جو اپائنٹمنٹ ہے اس بندے کو بٹھا دیتے تھے پرائم منسٹر ہاؤس ان کے کم, اور وہ آتی تھی. اگر اس کا 25 منٹ کا ٹائم ہے, آدھے گھنٹے کا ہے, وہ ہو کے پھر اے ڈی سی انڈیکیٹ کرتا تھا, وہ چلا جاتا تھا. دوسرا ٹائم کی پابندی جو ہے نا, پنکچویلٹی از ویری ویری امپورٹنٹ. تو وہ بڑی خوش ہوتی تھی جب ہم ان کی پروگرام بھی ایسے کرتے تھے کہ اگر جہاز نے جانا ہے آگے, ہیلی کاپٹر نے جانا ہے آگے, جیپ نے جانا ہے, تو یہ سارا میں ٹائی اپ کرتا تھا. اور جب ہم واپس لینڈ کرتے تھے اسلام آباد ایئرپورٹ, تو میں کئی دفعہ کہتا تھا میڈم آپ گھڑی کو دیکھیں, یہ 2:05 ہوئے ہیں, اور اپنے ٹائپ پروگرام کو دیکھیں کہ 2:05 پہ ہم نے ٹچ ڈاؤن کرنا تھا. تو وہ بڑی خوش ہوتی تھی, کہتی تھی یہ اچھا ٹائم کا پابندی. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بھئی کتابیں بھی بہت پڑھتی تھیں, مغربی یونیورسٹیوں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی تھی, مغربی دنیا کو بہت قریب سے دیکھا ہوا تھا, مغربی سیاست کو بھی وہ سمجھتی تھیں. لیکن 2 دفعہ وہ پرائم منسٹر بنی, لیکن ڈیلیور نہیں کر سکی. جیسے کہتے ہیں نا کہ ملک آج بھی 70 سال بھی قرضوں پر ہے, امداد پر چل رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یا دیکھیں اس کی وجہ ہے, ایک تو پہلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم گھر سے اٹھ کے پرائم منسٹر بن جائیں, جس نے ایک دن بھی کوئی عہدے پہ کام نہ کیا ہو, تو مشکلات ہوتی ہیں نا. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرینس. آپ یہ جو سیکھتے ہیں وہ, تو پہلا دور تو ان کا اس شور شرابے میں, پھر ان کے فادر کی وہ ہوئی تھی, ہینگ ہو گئے تھے, ایگزیکیوٹ ہو گئے تھے, وہ پرابلم میں تھی, اور اس وقت جو اندر ان کے سینئر ایلیمنٹس تھے وہ کوآپریٹ اس طرح نہیں کر رہے تھے, یہ ایڈجسٹ ہو رہی تھی. تو پہلا دور تو ایسے گزر گیا. دوسرے دور میں بھی اگر دیکھیں کنٹینیوٹی آف پالیسی بڑی ضروری ہوتی ہے. آپ کو سیکنڈ بھی ان کا جو ریموول ہوا تھا وہ انفارچونیٹ تھا کہ جی یہ فلانا کرپشن میں انوالو ہے, یہ تو وہ کرا کے پریزیڈنٹ نے اپنے کانسٹیٹیوشنل پاور استعمال کی, لغاری صاحب نے, اور ان کو ریموو کر دیا. آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ واز اے رائٹ ڈیسیژن. ان کو وہ کام کرنے دیتے. آلدو اس وقت میں چلا گیا تھا, آئی ہیڈ ریکویسٹڈ پرائم منسٹر کہ مجھے ابھی فارغ کر دیں, میں جا کے سولجرنگ کروں, میرا وہ پیشن ہے, آپ کا پالیٹکس ہے, میرا سولجرنگ ہے, تو میں اپنا وہ کروں. تو انہوں نے مجھے پھر فارغ کر دیا تھا. تو میرے جانے کے بعد 1.5-2 مہینے کے بعد ان کو یہ پریزیڈنٹ نے فارغ کر دیا. اور بہت سی مس انڈرسٹینڈنگ اگر ہوتی تھی تو میں ایز اے ملٹری سیکرٹری کوشش کرتا تھا کہ یہ سول ملٹری ریلیشنز میں کوئی دراڑ نہ پڑے, کیونکہ اس سے دشمن کو فائدہ ہوتا ہے ملک کے. کیونکہ ملک کے اندر اگر اس طرح آپ کو فالٹ لائنز ڈیولپ ہوں, جو کہ دشمن بالکل چوکنا تھا, وہ سیکٹیرینزم کو ہوا دیتا تھا, وہ صوبائیت کو ہوا دیتا تھا,
اور وہ لسانیت کو ہوا دیتا تھا، یہ لینگویجز کا جو ایشو ہے، اور وہ سول ملٹری ریلیشنز میں بھی دانا ڈالتا تھا. تو میں نے پرائم منسٹر سے ہم کئی دفعہ ڈسکس کرتے تھے کہ میڈم ہمارے دشمن اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں، اور باہر جو ہے ایک نئی لابی یعنی ایک بگ گیم بھی کھیلی جا رہی تھی جس کا ان کو ادراک تھا، اور وہ بگ گیم یہ تھی کہ ایک نیو کیپٹلزم تھا، ایک فری مارکیٹ اکانومی کا پریشر تھا، اور ایک یہ تھا کہ اپنے طور کے اوپر ایک بلاک بن رہا تھا چائنیز کے خلاف، اور وہ ایک گھیرا تنگ کرنے کے لیے ایک تھا. تو کوشش یہ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ادھر چائنا وغیرہ سے دور ہو جائے. تو اس میں وہ کہتی تھی کہ یہ جو ان کا جو پیشن تھا وہ یہ تھا کہ چین، پاکستان، ٹرکی، ایران اور رشیا یہ مل کے ایک سالڈ بلاک بنائیں، چونکہ اس خطے میں ہم نے رہنا ہے اور ہمارے پاس آنا چاہیے. پھر وہ مختلف، ابھی یہ ہمدرد یونیورسٹی میں حکیم سعید صاحب کے پاس گئے ہم، اور وہاں ان سے ملاقات کی، وہ بعد میں اسیسینیٹ ہو گئے. ان لوگوں سب سے وہ انپٹس لیتی رہتی تھی. تو یہ ایکسٹرنل چیلنجز تھے. تو پھر یہ انہی کی بھیڑ چڑھی، چونکہ وہ ملیٹنٹ اسلام کے خلاف تھی کہ جو یہ لوگ انتہا پسندی کی طرف، وہ کہتی تھی اسلام ایک اتنا پرفیکٹ ریلیجن ہے جو پیس کا پرچار کرتا ہے، جو پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کرتا ہے. تو ایک جو ریڈیکلزم ہے فار جو رائٹ لوگ ہیں وہ تھے، ایک وہ ٹیرینی کے خلاف تھی کہ ڈکٹیٹرشپ یا مارشل لا نہ لگے، اور ایک وہ جو یہ بیرونی اچھا پھر ہند اتوا کی جو فلسفی تھی ان کی انڈیا کی، اس کا ان کو ادراک تھا. تو یہ تین چیزیں تھیں جن کے اوپر وہ دیکھتی تھی کہ ہمیں آگے، اینڈ دیٹ از دی ریزن کہ ان کی ایلیمینیشن بھی ایٹ دی اینڈ ایسی ہوئی کہ کسی نے آ کے تو وہ ان کا وہ کر دیا. اینڈ اٹ واز سو بگ اے لاس ٹو دی کنٹری. ایک ویکیوم آ گیا ہماری پالیٹکس کے اندر. آج وہ اگر زندہ ہوتی تو ایک بڑا بیلنس پولیٹیکل چیز کو ہم لے کے آگے چل رہے ہوتے. تو میرے خیال میں یہ انفارچونیٹ ہے، although no politician is perfect، اور غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایک کنٹینیوٹی آف پالیسی. آپ دیکھیں ملیشیا جیسا ملک جو ہے جس نے ترقی کی ہے، تو وہاں 18-20 سال مہاتیر محمد صاحب نے چلایا ہے. ابھی ساؤتھ کوریا نے ترقی کی ہے تو جنرل پارک جو ہے 18-20 سال انہوں نے اس کو بنا کے رکھ دیا ہے. اسی طرح جاپان، آج کا جو جاپان ہے ماڈرن جاپان، اس کی بنیاد ڈکٹیٹر جنرل میکارتھر نے رکھی تھی، جو 5 سال کنٹینیوسلی اس نے کہا جمہوریت کو بھولو، اس کے اوپر کر کے اس نے اصول بنائے. اور کیا بنائے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ڈیپ سٹیٹ انسٹیٹیوشنز، ان کو کیا کہ یہ پلرز آف پاور ہوتے ہیں، یہ نیشنل پاور کے پوٹینشیل کے لیے یہ پلرز ہیں جن کو اگر آپ مضبوط کر دیں اور ٹرائی کاٹمی آف پاور کے اندر یقین رکھیں، پارلیمنٹ کا ایک سٹرانگ بنائیں، جوڈیشری کو ایک سیلف سسٹیننگ ایک سٹرانگ بنائیں، اور ایگزیکٹو جو ہے وہ گورننس پہ زور دے، تو کوئی مشکل نہیں کہ ہم کوریا اور ہانگ کانگ اور سنگاپور کو پیچھے چھوڑ کے آگے نہ نکلے. تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ فیوچر کے اندر بھی ہمیں ہمت دے اور ہماری لیڈرشپ کو اتنا ادراک ہو. ابھی تو ہم مایوس ہیں آنیسٹ ٹو گاڈ کہ ڈائریکشن لیس ہے. وہ کسی کا شعر ہے نا کہ یہ کیا کہ راستے سنساں ہو گئے سارے، نہ رابر نظر آئے ہے نہ قافلہ دیکھوں. کہ ہمیں لیڈرشپ کی کرائسس رہے. جب قائد اعظم کی ڈیتھ ہو گئی اور لیاقت علی خان اسیسینیٹ ہو گئے، پھر یہ ملٹری کوز انجسٹیفائڈ تھے، ان کی وجہ سے انسٹیٹیوشن ویک ہوئے. پہلا جو مارشل لا ایوب خان کا لگا، انہوں نے بڑے اچھے کام کیے، ڈیمز بنائے، اکانومی، ان کی جی ڈی پی اللہ گلا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے واٹ ہیپن؟ He handed over to Yahya Khan, and Yahya Khan became biased, and at the end of the day we lost East Pakistan. So we have to see کہ ہم نے گین کیا کیا، لوز کیا کیا. اسی طرح ضیاء الحق صاحب نے سوویت یونین کے خلاف لڑائی کی، لیکن ملک کے اندر ایک کلیشنکوف کا کلچر آ گیا، ملک کے اندر ادارے بند رہے، جوڈیشری بند رہی، آپ کی ایگزیکٹو جو ہے وہ اشاروں پہ چلتی رہی. کچھ پرویز مشرف صاحب آئے، انہوں نے پھر اپنے دور کو آگے بڑھانے کی کوشش کی کہ مجھے صدر بنا دیا جائے، جیسے یحییٰ خان چاہتے تھے میں صدر ہوں. یعنی انیشیلی آپ آئے، آپ نے اچھا کام کیا، پرویز مشرف صاحب نے انیشیل 3 ایئرز میں بڑی اچھی بنیاد بنائی. بٹ دین یو شوڈ ورک فار یور ایگزٹ اسٹریٹجی، فار یور ٹرانزیشن، تاکہ آپ ملک کی خاطر آگے. پھر ہم اپنے اس کے بعد کیا ہوا کہ NRO ہو گیا، زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن گئے، یہ ہو گیا، اور دیٹ ایگزٹ واز اگین نو گڈ. تو دیر فور ابھی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے ہماری
پولیٹیکل گورنمنٹس بشمول تحریک انصاف یہ کامیابی سے چلے اور یہ لوگوں کو ڈیلیور کرے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پیپل دے ڈونٹ سی کہ ہمارا پرائم منسٹر کتنا ہینڈسم ہے, اس کی انگلش کتنی اچھی بولتا ہے, لوگ فرانسیسی بھی بولتے ہیں, رشین بھی بولتے ہیں, وہ چیکوسلواکیہ کی زبان بھی بولتے ہیں, لیکن ملکوں کو آگے لے کے جاتے ہیں. آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. اور آپ وہ کہتے ہیں نا وائز پیپل ٹاک لیس اینڈ سے مور. آپ کی گفتگو کم ہو لیکن وہ وزن دار ہو, اور آپ کا جو عمل ہے وہ ایکشن سے ظاہر ہو کہ آپ نے یہ کیا ہے. تو آئی تھنک اٹ از اے نیڈ ناؤ کہ ہم قوم میں یکجہتی پیدا کریں, اکٹھے ہو کے آگے چلیں. جو بڑے ایشوز ہیں ہمارے, مثلا سی پیک کا ایشو ہے, اس کے اوپر ہم حکومت کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ دے کے, اپوزیشن کہہ رہی ہے ہم کھڑے ہیں. اسی طرح آپ کا نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے, چونکہ انڈیا اس انتظار میں ہے کہ آرمی کی پذیرائی پبلک کی آنکھوں میں کم کر دی جائے اور آرمی کو, آرم فورسز کو بدنام کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے, اور پھر ہم اوور کم کریں. چونکہ انہوں نے رائٹ فرام ڈے ون انڈیا نے پاکستان کے وجود کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا. تو یہ چیزیں ہیں. کشمیر کا ایشو ہے, کشمیر ہمارے دل سے قریب ہے, اور اس کے لیے بھی ہماری آواز زیادہ مضبوط تب ہوگی جب ہم مل کے اکٹھے اس آواز کو اٹھائیں گے. تو آئی ایم شور کہ اللہ کا کرم ہے, اور دنیا میں دوست بنائیں. یہ جو برلن وال آپ کی گری تھی, تو اس کے اوپر اس وال کی جگہ پہ بھی بے نظیر بھٹو گئی تھی, میں بھی تھا وہاں, تو ہم نے وہاں جا کے پھول وغیرہ چڑھائے تھے. پوری دنیا کے اندر پھرتے رہے, لیکن پرو ایکٹیو ڈپلومیسی ایسی ہو کہ آپ کی ڈپلومیٹک آئسولیشن نہ ہو. اور یہ گھر بیٹھ کے اور ٹیلی فون کرنے سے نہیں ہوگی کہ ہم دفتر میں گئے پھر گھر چلے گئے, گھر سے دفتر میں گئے. You have to run around, and they say you have to run as fast as you can to really reach that destination, because وہ کہتے ہیں you have to run as fast as you can to stay where you are, because دنیا دوڑ رہی ہے. تو آپ نے اگر وہ ریشو قائم رکھنی ہے تو آپ کو بھی دوڑنا پڑے گا, پھر بھی آپ دنیا کے برابر ہوں گے. اگر آپ اور تیز دوڑیں گے تو آپ شاید لیڈ کریں گے. تو اس لیے ابھی برٹن کا جو آپ یہ فوٹو دکھا رہے ہیں جان میجر, ہمیں یہاں ایک اوپننگ مل رہی ہے. کیونکہ برٹن جو ہے یورپین یونین سے نکلا ہے, تو برٹن کی ابھی بڑی خواہشات ہوگی. میں کامن ویلتھ کا بھی, پاکستان چیپٹر کا, جو کامن ویلتھ انٹرپرینور کلب کا بھی میں پریزیڈنٹ ہوں پاکستان کا. تو میرا دل ہے کہ کامن ویلتھ کے ساتھ بھی ہم اپنی ایکسیس بنائیں پاکستان کی, اور برٹن کے ساتھ بھی اوپننگ دیں, کیونکہ ابھی ان کے فائدے میں ان کو تقریباً 700 بلین پاؤنڈ کا ابھی تک لاس ہو چکا ہے ایک اطلاع کے مطابق, یہ جو الگ ہوئے ہیں یورپین یونین سے. تو اس کا بھی جواب حکومت کو دینا پڑے گا. تو they will have to open up to countries like پاکستان. اور اس میں ہماری صرف یہی ہے کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر آپ دیانتداری سے یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز کے مطابق ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, اور ساؤتھ ایشیا کی یہ ٹینشن ختم ہو, اور یہ انڈیا جو دندناتا پھر رہا ہے, ہر روز کیجولٹیز ہوتی ہیں, یہ ختم کریں. ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن ہو, اور یونائٹڈ نیشن کے جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے وہ پورے کیے جائیں. تو ساؤتھ ایشیا میں ہم اپنی ایک اکنامکس کی ایک اکٹھا بنائیں, ایک ایکارڈ کریں, اور سب سینٹرل ایشیا سے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے, یورپ سے اور برطانیہ سے, امریکہ سے ہم تجارت کریں, اور ہم ملک کو آگے لے کے جائیں. یہ جو مثالیں آپ نے دی ہیں وہ بہت ویلڈ ہے, اور ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں. جرمنی کو بھی بنانے والا بھی سیاستدان ہی تھا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب تباہ حال ہوا جرمنی, تو آڈناور نے اس کو کھڑا کیا, اور جو بھی پولیٹیکل لیڈر آتا ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ نے ہی جرمنی کو دوبارہ اس قابل بنایا کہ آج دنیا کو وہ لیڈ کر رہا ہے. لیکن ہمیں سب سے زیادہ نقصان جو پہنچایا ہے وہ ریڈیکلزم نے پہنچایا ہے, جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے ریڈیکلزم کا. تو بے نظیر بھٹو کے دور میں آپ کو مثال دے سکتے ہیں کہ ریڈیکلزم کو ختم کرنے کے لیے کوئی سٹیپ اٹھایا ہو, بولڈ سٹیپ اٹھایا ہو؟ دیکھیں, دو اس وقت یہ جو فلیش پوائنٹس تھے 3 تھے. ایک تھا کراچی کا, جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کو پکڑ کے ان کی ہڈیوں کے اندر ڈرل کیا جاتا تھا, آنکھیں نکالی جاتی تھی. میں چونکہ ایم ایس تھا, میں نے کئی وہ جو ٹارچر سیلز جا کے خود دیکھے, اس پہ بے نظیر بھٹو نے قابو پایا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی, چونکہ اس وقت یہ ٹیلی فون نئے آئے تھے, یہ جو موبائل, تو ہم نے ان کو مانیٹر کرنا شروع کیا. تو ہم پن پوائنٹ اس جگہ پہ پہنچتے تھے جہاں ٹیررسٹ انڈیا نے ٹرین کر کے, بہت سے ایم کیو ایم کے لوگ جنہوں نے ابھی اقرار جرم بھی کیا ہے بعد میں, ان کو پیسے دے کے وہ ادھر بھیجتے تھے, اور وہ آرمی کے خلاف اور پولیٹیکل لوگوں کے خلاف اور عوام کے خلاف. ایک یہ تھا. دوسرا تھا بلوچستان کے اندر.
بلوچستان کے اندر بھی میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ تھا, ہم عطا اللہ مینگل صاحب کو ملے تھے اور بہت سی لوگوں کو وہاں ملاقاتیں ہوئی, ان سے باتیں ہوئی اور یہ کوشش کی گئی کہ اس کو سپریس کیا جائے. اور تیسرا جو تھا وہ تھا یہ طالبان کا جو آنسلاٹ تھا. اس وقت انہوں نے انٹر ہوئے باجوڑ کے اندر اور پیپل پارٹی کے ایم پی اے کو مرڈر کر دیا, اور اس وقت پھر ہم پوری کوشش کے ساتھ یہ بھی ایک ایفرٹ ہوتی رہی کہ ان طالبان کو بھی روکا جائے, اور پورا جو اس وقت کی حکومت تھی آرمی کے ساتھ مل کے, سیکنڈ لائن فورسز کے ساتھ مل کے, تو آئی تھنک ان 3 چیزوں کے اندر انہوں نے بڑا کام کیا تھا. یہ تو بیرونی سرحد کی بات کر رہے ہیں نا, ملک کے اندر جو ریڈیکلزم فروغ پا گیا تھا جس کی بنیاد بھٹو صاحب نے رکھی تھی, اس کے خلاف تو انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے کہ ملک جو ہے وہ قائد اعظم کے وژن کی طرف جانا شروع ہو جاتا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بھائی, بات یہ ہے کہ پاکستان ایک بڑی ڈائیورس ایک قسم کی سوسائٹی ہے, 4 صوبے ہیں, مختلف لوگ زبانیں بولتے ہیں. پاکستان کے اندر ہمارا پڑوسی اتنا بڑا ہے اور وہ کبھی بھی پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے, اور وہ جو 2 قومی نظریے کی صداقت ابھی سامنے آ رہی ہے جب مودی کہتا ہے کہ انڈیا از فار ہندوز اور مسلمانوں کی زیادتی ہے, تو یہ بڑی کمپلیکس ایک سچویشن ہے. اس کے اندر ٹاورنگ لیڈرشپ چاہیے جو کہ ان مسائل کو حل کرے, اور ان ساروں کو اس کے لیے چیلنجز بھی بہت بڑے ہیں. بے نظیر بھٹو نے اپنے ٹائم میں ایک لیمیٹڈ ٹائم میں, دیکھیں آپ کے 28-30 مہینے ہیں, ان کے اندر آپ ایک ملک جس کے اندر اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ ریڈیکلزم اور ملٹری, ابھی ہمارے جو مدارس ہیں, بہت سے مدارس جو ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھی غریبوں کو تعلیم دیتے ہیں, لیکن ان کی آڑ کے اندر, مدرسوں کی آڑ کے اندر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ملیٹنسی میں انوالو ہوتے ہیں. ابھی اگر 10,000 15,000 یا 20,000 مدرسے ہیں تو ان کے اوور 2.5 سال کے اندر آپ ان کے لیے کوئی لانگ ٹرم پالیسی بنا کے کوئی ایسی ٹرانزیشن نہیں کر سکتے کہ شفٹ کیا جائے کون سے اچھے ہیں کون سے نہیں اچھے ہیں اور ان کی طارت کی جائے. تو اس لیے یہ ٹائم تھوڑا ہے, اور اس کے اندر ایک تو انہوں نے وہ اپنے طور کے اوپر ایفرٹ کی. پھر یہ اندر ڈیکائٹیز تھی سندھ کے اندر, ان کے بڑے آپریشن ہوتے رہے. بلوچستان کے اندر میں نے آپ کو بتایا, خیبر پختونخوا کے اندر جو انتہا پسندی تھی کچھ حد تک وہ اس کو ختم کی. تو یہ ایک ایفرٹ ہوتی رہی, لیکن یو آر رائٹ کہ یہ جو سوچ ہے اس کو کرب کرنے کے لیے ہمیں اور بہت کچھ کرنا ہے. اور بھی اللہ کا کرم ہے, کافی حد تک ہمیں مین سٹریم میں ان لوگوں کو لانے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں. ابھی موجودہ حکومت بھی اپنی ایفرٹ کر رہی ہے. تو یہ ایک تو تھا ریڈیکلزم, اور ایک میری بات آپ پکی یقین سے سنیں کہ ایک جو ہے وہ پراپیگنڈا بھی بہت زیادہ ہے. یہ انڈیا کا ایک بہت بڑا ایک نیریٹو ہے کہ پاکستان کو ٹیررزم کے ساتھ اور ملیٹنسی کے ساتھ اور ریڈیکلزم کے ساتھ الائن کرنے کی بات ہے. ویئر آپ دیکھیں کہ بابری مسجد کو کس نے شہید کیا, سمجھوتا ایکسپریس کو کس نے جلا دیا, گجرات کے اندر 2,000 مسلمانوں کو کس نے زندہ جلا دیا, کشمیر کے اندر لوگوں کو زندہ درگور کیا گیا ہے. تو مطلب ہے دنیا کا ضمیر خوابیدہ ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے. ہم ابھی ان کو کہتے ہیں ٹیررزم کی بات آپ ہمارے ساتھ آ کے کریں. انہوں نے لوگوں کو ابھی بھی جتنی ظلم ہو رہا ہے مائنارٹیز کے ساتھ انڈیا کے اندر, وہ اس کی مثال نہیں ملتی دنیا کے اندر. اور ابھی شاید کچھ رپورٹیں یو این کی بھی اور ویسٹرن دنیا اور ویسٹرن پریس تھوڑا جاگا ہے, اور انہوں نے ان کا تھوڑا احتساب کرنا شروع کیا ہے. یونائٹڈ نیشن کی 2-3 ہوئی ہیں میٹنگز بھی کشمیر کے اوپر, تو ہوپ فلی آ گیا. لیکن آئی ایشور یو کہ پاکستان کی سوسائٹی امن پسند سوسائٹی ہے. میں ایک رورل ایریا کا ایک فوجی جوان ہوں, میں اس وقت سے پھر میں ابھی پالیٹکس میں آ گیا. میں اس کو سمجھتا ہوں, میں اس کو سمجھتا ہوں. میں نے ملٹری دیکھی ہے, میں نے سول دیکھی ہے, میں وار ویٹرن ہوں. 71 وار میں وار میں تھا, اور یہ میں ادھر پڑھاتا بھی رہا نیشنل ڈیفنس کالج کے اندر. تو میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں پاکستانی قوم قابل فخر قوم ہے, اور ہماری مائیں بہنیں جتنی عزت یہاں ویمن کی ہے. میرا ایک کلچر دیہات سے آنیسٹلی, لوگ باہر سے جاتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کو بعد میں پوچھتے ہیں, اپنی ماں کے قدموں پہ پہلے سر اٹھاتے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے کہ باپ کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے کلچر کے اندر بھائی. لیکن ہماری کوئی چھوٹی سی لغزش جو کہ اس وقت بھی جب اسلام ٹاپ پہ تھا تو لوگ غلطیاں کرتے تھے, اس کو اٹھا کے پیش کیا جاتا ہے.
اور ادھر آپ انڈیا جیسے ملک کے اندر جو زیادتیاں ہوتی ہیں. ایک وقت تھا کہ میں نے ایک سٹڈی دیکھی کہ جتنے نیو یارک میں قتل ہوتے ہیں اس سے کم قتل کراچی کے اندر ہوتے. تو وہ پھر بھی ادھر کی بات نہیں ہے, لوگ دبا دیتے ہیں اور ادھر ہوتے ہیں. تو باہر دنیا میں جا کے یہ ابھی میں ایک یورپ کے برطانیہ کے ڈیفنس کلب میں گیا تھا جہاں میں نے ٹاک بھی دی تھی, اور یہی باتیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ میں نے وہاں ان کو بتائی اور بڑی اپریشیٹ ہے. MI5 کے لوگ تھے وہاں اور ان کے انٹیلیجنس کے لوگ تھے, تو ان کو میں نے بتایا کہ یہ افغانستان کی سچویشن اور کشمیر کی سچویشن کیوں ہے. کیونکہ جو ریجنل سچویشن ہے نا, یہ آپ کی انٹرنل سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, آپ کی اکنامکس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اور آپ کی انٹرنل سچویشن جو ہے اکنامک پراسپیرٹی اور آپ کا نیشنل یونٹی یہ اگر نہ ہو تو یہ پھر آپ باہر والے لوگ آپ کو جو ہے وہ گھاس نہیں ڈالتے اور آپ مضبوط بن کے باہر نہیں آتے. تو لیسن پاکستانیوں کے لیے یہ ہے, ملک کے اندر ہوں یا آپ جیسے محب وطن اور جو ڈیڈیکیٹڈ اور ڈیووٹڈ مسلمان اور پاکستانی باہر بیٹھے ہیں, we have to be good human being. ہماری پہلی مسلمان کی حیثیت سے یہ ہے. اس کے بعد ہم ایک انسان ہیں اور مسلمان ہیں, پھر ہم پاکستانی ہیں, لیکن ہم پوری کائنات کے جتنے لوگ ہیں ان کی عزت کرتے ہیں. ہمیں سکھایا گیا ہے سب مائنارٹی, خواہ وہ ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, ان کو, یہ یہودیوں کو ہٹلر نے زیادتی کی تھی, ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل, انسان مسلمان نہیں, ایک انسان کا قتل پوری کائنات کا قتل ہوگا. تو یہ زیادتی ہے جو آج انڈیا کے اندر ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر ہمیں باہر میں ہمارا ڈائسپورا جو ہے اس کو زور لگانا چاہیے تاکہ کشمیر کی سچویشن کو ہم ہائی لائٹ کریں. پیلسٹینین پہ ظلم ہو رہا ہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. بڑی طاقتوں کا زور ہے کہ آپ فلسطین کو ایکسیپٹ کریں. بھائی ایکسیپٹ کریں, آپ پہلے مسئلے کو تو حل کریں. یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن ہیں, کیا وہ ریزولوشن غریب ملکوں کے ہیں؟ کیا وہ ریزولوشن امیر ملکوں کے اوپر اور منہ زور طاقتوں کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے؟ تو تب ہی آپ کے مسائل حل ہوں گے نا. انصاف. اب دیکھیں 9/11 جو ہوا تھا وہ بنیادی طور پہ امریکہ کی جو فلاڈ مڈل ایسٹ کی پالیسی تھی اس کے ریزلٹ میں ہوا. دیٹ از وائی 19 ہائی جیکر جو تھے وہ سارے عرب دنیا کے تھے. لیکن بجائے اس کے کہ اس پالیسی کو ایڈریس کیا جائے, انہوں نے چڑھائی آ کے افغانستان پہ کر دی جس کا کوئی انوالومنٹ نہیں تھی, پھر عراق پہ کر دی کہ چلو لگے آ تو اس کو بھی فارغ کرو, اور پھر وکٹری کو ڈکلیئر کر کے نکلے. اور آج بڑی مشکل کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے افغانستان سے ایک سپر پاور اتنی لمبی لڑائی کر کے تو باہر نکل رہی ہے. تو آئی تھنک یہ تاریخ سے سبق سیکھنے چاہیے. ہماری بقا اسی میں ہے کہ دنیا کے اندر امن ہو. یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن ہے اور اس کا جو چارٹر ہے اس پہ عمل کریں. دیکھیں جب 19ویں صدی کے اوائل میں, جب 1922 میں یہ 1918 میں جب جنگ فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا یہ تو کروڑوں لوگ مر گئے ہیں تو کوئی ارینجمنٹ ہونا چاہیے, تو لیگ آف نیشن بنا دی 1921-22 میں. جب لیگ آف نیشن فیل ہوئی تو دوسری جنگ عظیم بھی لگ گئی, قتل و غارت ہوگی, ہٹلر نے تباہی کر دی, تو انہوں نے کہا نہیں یونائٹڈ نیشن بناتے ہیں. ابھی اگر یونائٹڈ نیشن کا بھی کوئی رول نہیں ہے, غریبوں کی پرسان حال نہیں ہے, پاکستان میں 3-4 ملین افغان ریفیوجیز بیٹھے ہیں جو آپ کے اس میں ہیں, لوگ اندر جا کے ٹیررزم کر رہے ہیں. سیکرٹری جنرل UN کے آئے تھے پاکستان میں, دیکھ کے گئے, ان کو ڈوزیر دیے ہیں, لیکن انڈیا کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بڑی منڈی ہے, وہاں ان سے زیادہ زر مبادلہ کمائیں گے, ان کو ہم اپنا ڈیفنس ہارڈ ویئر بیچیں گے, رافیل جہاز ان کو جائیں گے, ایون اف دے آر ٹیررسٹ ہے اور ٹیررزم کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو ہم سارے جہاز دیں گے. یہ ڈیفنس کا وہ کر. تو اس لیے دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں, ان کو ختم کرنا ہوگا اگر ہم نے آگے جو اس 21ویں صدی کے اندر امن لانا ہے. آپ نے جن معاشرتی خوبیوں کا ذکر کیا وہ تسلیم ہے, لیکن منارٹیز کے لحاظ سے پاکستان کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں جو رپورٹس پڑھنے میں ملتی ہیں. اس لحاظ سے ابھی تک پاکستان کے اندر کافی گنجائش ہے اس کو بہتر کرنے کی, اور وہ تبھی ہوگا جب قائد اعظم کا جو پلان تھا, یہ سیاسی ردعمل جو چاہتے تھے, سیاسی طور پر پاکستان میں جو نظام وہ چاہتے تھے, جب تک وہ رائج نہ ہو اس وقت تک پاکستان میں حالات کا بہتر ہونا جو ہمیں باہر بیٹھے نظر آتا ہے وہ ذرا مشکل ہے. آپ بھی کیونکہ باہر سیاستدان ہیں اور اس طرف آپ کو بھی ہم توجہ درخواست کر سکتے ہیں کہ جو قائد اعظم کا ارشاد تھا
وہ ان کا نام تو لیا جاتا ہے لیکن قائد اعظم جس قسم کا پاکستان بنانا چاہتے تھے اس کی طرف توجہ جو ہے وہ ہمارے سیاستدانوں کو ابھی تک نہیں ہے. آپ کا یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارا وہ جو قائد اعظم کا ایک ویژن تھا، ایک یہ جو تصور تھا پاکستان کو بنانے کا، ہم اس کو فالو نہیں کیا. لیکن میں آپ کو یہ جو مائنارٹی کی بات آپ کرتے ہیں نا، آنیسٹ ٹو گاڈ آپ یہ دیکھیں، میں گراس روٹ لیول کا بندہ ہوں، میں دیہات کا بندہ بھی ہوں جہاں بہت سارے سکھ اور ہندو رہتے تھے اور ہمارا بڑکا ان کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا. میرے گاؤں میں پورا بازار جو تھا وہ ہندوؤں کا تھا اور سکھوں کا تھا. ابھی بھی ہم نے سکھوں کے لیے آپ نے دیکھا کہ کیا کیا پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت میں ان کو آنے کے لیے. میں پی او ایف کا پاکستان آرڈننس فیکٹریز کا چیئرمین تھا اور وہاں میرے پاس 4 لاکھ کا شہر تھا، یہ کوئی 28,000 لوگ کام کر رہے تھے. میں جا کے جب مسجد میں جاتا تھا تو میں جا کے یہ جو ان کے ہیں چرچ کے اندر جا کے دیکھا، ان کے فرنیچر کو ٹھیک کیا، کارپٹ وغیرہ بچھائے، اپنے 2 نوافل ادا کر کے میں آ گیا. میں جب سٹیل مل کا چیئرمین تھا تو وہاں آپ سٹیل مل کے امپلائی سے چیک کریں اور ہندوؤں سے چیک کریں، وہاں سندھ میں اور ملیر کے علاقے میں 10-15 ہزار ہندو رہتے ہیں اور وہ میری سٹیل مل کے اندر بھی کام کرتے تھے، بڑے اچھے الیکٹریشین، ویری گڈ. انہوں نے مجھے کہا سر ہمارا ہولی کا فنکشن ہے تو ہمیں کبھی جگہ نہیں ملی. میں کیا آفیسرز میس، وہ میں نے میس ان کو دی سٹیل ٹاؤن میں، اور پھر ان کا سر آپ آ سکتے ہیں، آج تک کوئی چیئرمین نہیں آیا. میں کہا میں آپ کے ساتھ ہوں گا، بلکہ میری مرحومہ وائف جو ہے ان کو بھی میں ساتھ لے گیا اور وہاں جا کے ان کی جو وہ لائٹیں شائٹیں جلائی، وہ کوئی یالو رنگ پھینک رہے تھے اپنا. میں نے کہا یہ آپ کا تہوار ہے، ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ مائنارٹی کو آزادی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تھے تو وہاں یہودیوں سمیت ہر کسی کو یہ تھا کہ اپنی پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست کو جو سپیچ کی تھی اس میں بھی کہا تھا کہ آپ اپنی مسجد میں جائیں، مندر میں جائیں، یہ وہ. اور یہی ٹرو اسپرٹ ہے اسلام کی. اور آئی کین اشور یو کہ پاکستان میں مائنارٹی کا جو اکا دکا مسئلہ ہوتا ہے نا، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کو بات کہہ دی، اس کے اوپر ہمارے بلیسفیمی کے لاز ہیں، اس کو پھر یہ ہائی لائٹ کرتا ہے ویسٹ بہت زیادہ ادھر کر کے. ادروائز ہماری پارلیمنٹ کے اندر ہندو بھی ہیں اور ہر طبقہ فکر کے لوگ ہیں، کرسچین ہیں. ہماری افواج پاکستان میں کرسچین جنرلز ہیں جو ہے، اور ابھی میرے ساتھ ایک کرسچین بریگیڈیئر ہیں جو سینٹ میں، وہ ہمارے بیسٹ فرینڈ ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے جس کو ہمیں دور کرنا ہوگا. نہیں جنرل صاحب، یہ خالی پروپیگنڈا نہیں ہے. آپ کی جتنے بھی اس قسم کے مقدمات ہیں جو توہین کے، یہ سارے سپریم کورٹ نے میرے ہاتھ کیے ہیں. کوئی بھی سپریم کورٹ میں جا کے ثابت نہیں ہو سکا. یہی پتہ لگتا ہے کہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں. اس لیے خالی ویسٹ کو یہ کہنا کہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ بھی درست نہیں. آپ ہی کے چکوال سے قریب دلمیال کے اندر ایک مسجد پہ قبضہ ہوا گا جو آج تک ان کو واپس نہیں مل سکی کمیونٹی کو، جن کی وہ مسجد ہے. آپ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ اینڈ کے اوپر جا کے کورٹس میں رہا ہو جاتے ہیں، تو یہ کورٹس جو ہیں یہ انڈیا کی تو نہیں ہے، یہ نہ یورپ کی ہیں، یہ بھی پاکستانی کورٹس ہیں اور ہمارے قابل فخر ججز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ بہت سی رسک بھی لیتے ہیں اور انصاف کی بات کرتے ہیں اور کرتے ہیں. تو یہ ود ان پاکستان ہے. جو دلمیال کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں یہ مسجد کا انسیڈنٹ ہوا اور یہ مجھے پتا ہے کہ اس کا ہے، تو ان چیزوں کو ہم روکتے ہیں. دیکھیں کئی ایسے سپاٹس ہوتے ہیں جہاں ہماری تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت سے یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، ان کو مینج ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر مینج ہو رہا ہے. ہم سب اپنے جو مائنارٹی کے لوگ ہیں ان کو ہم وہ حقوق دینا چاہتے ہیں جو قرآن کریم میں ہیں، جو اسلام کی سوچ کے اندر ہے، اور اس کے مطابق ہم چلتے ہیں. چلیں بہرحال پروگرام کچھ لمبا ہو گیا اور ابھی چند سوال باقی تھے اور ہے بھی بے نظیر سے متعلق پروگرام. تو یہ آخر میں یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بھئی جو بے نظیر کا قتل ہوا یا جس طرح مارا گیا اس پہ 2 کمیشن بنے تھے، ایک پاکستان گورنمنٹ نے بنایا، ایک یونائیٹڈ نیشن نے بنایا. ان دونوں کی رپورٹس جو ہے وہ آج تک سامنے نہیں آ سکی. نہ یہ پتہ لگ سکا کہ بھئی کیا وجوہات تھی یا اس کے پیچھے کون تھا. کیونکہ ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بے نظیر صاحبہ سے آخری ملاقات جو رات کو کی تھی وہ میجر جنرل تاج ندیم صاحب نے کی تھی، جس میں انہوں نے ان کو وارننگ دے دی تھی کہ بھئی آپ کے اوپر صبح حملہ ہو سکتا ہے جو ہمارے پاس اطلاعات ہے. اور انہوں نے بے نظیر نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ میرے پہ پریشرائز کرنے کے لیے کہ میں کل کا جلسہ کینسل کر دوں، یہ مجھے صرف پریشرائز کر رہے ہیں اور ایسی بات نہیں ہے.
انہوں نے بات تسلیم نہیں کی, لیکن اب کوئی نہ کوئی انفارمیشن ایسی موجود تھی جس میں وہ 2 بلال اور ایک اور بچے کا نام ہے جو طالبان لے کر آئے تھے وہاں پر علاقہ غیر سے. اور دوسرا جو ہے یونائٹڈ نیشن مطلب جو رپورٹ شائع ہوئی تھی اس کے اندر بھی جو رپورٹ ہے وہ آج تک سامنے آ سکی. اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ کیوں ان رپورٹوں کو عام نہیں کیا جا رہا, یا اس کو عام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کے نزدیک؟ دیکھیں, جو تو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ تھی اس کی تو کافی ڈیٹیلز پوری لکھی ہوئی آ گئی تھی اور ادھر دکھائی گئی تھی. اسی طرح جو انٹرنل ہے اس کو بھی بڑا واضح کیا ہے. پرویز مشرف صاحب چونکہ اس وقت پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے بارہا بتایا, انہوں نے کہا یہ بیت اللہ مسعود اور اس کے لوگوں نے کیا, لیکن اس کے لنکیجز تھے, تو وہ کچھ چیزوں کو تو سبسٹنشیٹ کرتے ہیں, کچھ کو نہیں کرتے. اور وہ ان کے ہوتے ہوئے اگر یہ چیزیں ساری دیکھیں, فوری طور کے اوپر وہ جائے وقوع سے خون وغیرہ صاف کر دیا گیا ادھر ادھر, یہ چیزیں ساری جو ہے یہ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے. پھر 5 سال خود پیپل پارٹی کی حکومت رہی اور خود زرداری صاحب جو تھے وہ صدر بھی رہے, تو میرے خیال میں اس کو آگے ان کو ہی چلانا چاہیے تھا. میں ایگری کرتا ہوں, میری ایک اپنی ایک اٹیچمنٹ ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ چونکہ میں نے کام کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی قیمتی ایک بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان کا. اور اس رات کو جب یہ اسیسینیٹ ہوگی اس طرح, تو پاکستان کے اندر ٹرینیں اور کاریں اور بہت سی پراپرٹی کا بلینز آف روپیز کا لاس ہوا. تو اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ویکیوم بھی آ گیا پالیٹکس کے اندر, تو پاکستان کا بڑا نقصان ہوا. تو میں آئی ہوپ اینڈ پرے کہ کوئی بھی حاکم جو ہے وہ اس کے تہہ تک جائے اور اس کو دیکھے کہ کیا. لیکن یہ جو کرائمز ہیں نا, جو جن کے تانے بانے انٹرنیشنل پالیٹکس سے ملتے ہیں, ان کا کبھی کوئی پتہ نہیں چلتا. آپ دیکھیں جان ایف کینیڈی وہاں ہوئے, اسیسینیٹ ہوئے, اس کا کیا ہوا امریکہ میں, اور بہت سی جگہوں کے اوپر ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کہ انفارچونیٹ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا کو یہ سننا چاہیے کہ اگر آپ اسلامک جو اصول ہے ان کے اوپر آپ چلیں اور وہ جسٹس ہو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی انوال ہوگی تو ہاتھ کٹے گا, تو ایک دور تھا مسلمانوں کا, ایک تعلیم ہے قرآن کریم کی. آئی ٹیل یو گریجولی اگر یہ سارے اس کو دیکھیں, بہت سے نان مسلمز نے بھی اپریشیٹ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو, ان کی بحثیت سپہ سالار, بحثیت مدبر, بحثیت قاضی, بحثیت منظم ناظم. تو اسی طرح دنیا کے اندر یہ جو منافقت ہے کہ ہم نے یو این او بنایا ہوا ہے لیکن یو این او کا اندر ہم نے ویٹو رکھا ہوا ہے کہ ہم نے ایسے نہیں کرنا, ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ زیادتی ہے. ہم نے کشمیریوں کی مدد نہیں کرنی کیونکہ انڈیا ناراض ہو جائے گا, ہم نے فلسطینیوں کی مدد نہیں کرنی, اسرائیل ہمارے سے ناراض ہو جائے گا. یہ چیزیں جو ہے یہ منافقت ہے. اینڈ آئی ٹیل یو بینگ اے مسلم, میں ایک ہمبل سا انسان ہوں, میرا ایک ایکسپیرینس ہے اوور 50 ایئرس کا یہ اسٹیٹ کرافٹ میں اوپر نیچے, اور میں نے یہ دیکھا ہے خدا کے کرم سے. آپ دیانتداری سے کام کریں, آپ مخلص رہیں, آپ منافقت نہ کریں, اور پالیٹکس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جھوٹ بولیں اور یہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پالیٹکس کی, صلح حدیبیہ پہ بھی گئے, وہاں صلح بھی کی, واپس بھی آئے, مکہ بھی فتح ہوا, لیکن انہوں نے کہا کم سے کم کیجویلٹیز, اور مکہ میں تو بالکل ہی نہیں ہو. اور دوسرا یہ کہ ہر مورکہ جو لڑا انہوں نے وہ ڈیفینسو تھا, اوفینسو نہیں تھا. تو ہم تو پیسفل کو ایگزسٹنس کا پرچار کرتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا پوری زور کے بغیر ایسے اپنا کنونس ہو کے وہ فلسفی اپلائی کرے جو قرآن کریم کی فلسفی ہے. اور مغربی دنیا میں اور آپ کے جرمنی میں اور آگے پیچھے جس طرح سے اچھا انسانوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, اور جس طرح ہیومن رائٹس کی بہت سی جگہوں پہ خیال رکھا جاتا ہے, اور جس طرح فوڈ پیور ہے, اور جس طرح پنکچویلٹی اور دیانتداری ہے, یہ سارے اسلامک اصول ہیں اور اسلامک قوانین کے مطابق ہے. تو یہ غیر مسلم ریاستیں جو ہیں وہ مسلم کانسیپٹ پہ چل رہی ہیں, اور انفارچونیٹلی مسلم ریاستیں بہت ساری ایسی ہیں جو وہ غیر مسلم سائٹ پہ چلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے ہمیں ایسی قیادت ملے جو جی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مشکلات ضرور ہیں پاکستان کو, لیکن اللہ کا کرم ہے. ایک قرآن ایک ورس ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کہ نہ آپ گھبرائیں نہ آپ دل چھوڑیں, فتح آپ کی ہوگی. شرط صرف یہ ہے کہ آپ ایماندار ہو, آپ کا کریکٹر مضبوط ہو,
آپ باوقار اور با کردار انسان ہو, آپ کے اندر گریس ہو, وہ کریں گے آپ ایز اے گڈ ہیومن بینگ, تو یو ول بی اے گڈ مسلم اینڈ یو ول بی اے گڈ پاکستانی اینڈ یو ول بی اے گڈ رولر اینڈ یو ول بی اے گڈ سٹیزن. بہرحال بہت شکریہ جلال صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو کی, اور بے نظیر صاحبہ کے بارے میں بھی آج وفات کا دن جو ہے وہ آپ نے ان کی بہت سی خوبیاں جو ہے وہ بیان کر دی, اور خدا کرے کہ ہمیں ایسی پاکستان میں قیادت میسر آ جائے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو, چاہے وہ نون لیگ کی ہو, چاہے تحریک انصاف کی ہو, جو انصاف پر چلنے والی ہو اور پورے معاشرے کو ایک ہی نظر کے ساتھ دیکھے, اور قائد اعظم کا جو وین تھا اس کو پورا کرنے والی ہو. بہت بہت شکریہ جلال صاحب, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور پھر بھی کسی موضوع پر آپ سے تبادلہ خیال کریں گے. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, جس میں ہم نے جلال صاحب سے جو ہے آج بے نظیر کی شہادت کے حوالے سے بہترین گفتگو کی. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.